ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑی دریافت ہونے والی ہے، ایک ایسی ایجاد جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، اور دو لوگ ایک ہی وقت میں اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل بے خبر، اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی دوڑ بس اب شروع ہونے ہی والی ہے۔ تاریخ تھی 14 فروری 1876 کی۔ اس زمانے میں دنیا بھر کے جو بہترین انجینئرز تھے نا، وہ ایک جادوئی کام میں لگے ہوئے تھے کہ کیسے ایک انسان کی آواز کو ہزاروں میل دور بھیجا جائے، یعنی ایک ٹیلی فون بنایا جائے۔ اسی دن واشنگٹن ڈی سی کے پیٹنٹ آفس کی طرف دو وکیل روانہ ہوئے۔ دونوں کے پاس ایک ہی ایجاد کے لیے درخواستیں تھیں۔ ایک طرف پہلے موجد کا وکیل تھا جو بالکل جنگی موڈ میں تھا، وہ جانتا تھا کہ رفتار ہی سب کچھ ہے، وہ صبح سویرے دفتر کھلنے سے بھی پہلے پہنچ گیا۔ دوسری طرف دوسرے موجد کا وکیل بڑا پرسکون تھا، اس کا خیال تھا کہ بھائی ڈیزائن کی خوبی ہی کافی ہے، اور اس نے آرام سے دوپہر کے کھانے کے بعد جانے کا منصوبہ بنایا۔ تو یہ وقت کے خلاف ایک حقیقی دوڑ تھی، ایک ایسی دوڑ جس کے نتائج تاریخ پر بہت گہرے اثرات ڈالنے والے تھے۔ تو ہوا یہ کہ پہلے وکیل نے انتہائی تیزی سے کام کیا۔ جیسے ہی دفتر کھلا وہ سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا، نقد فیس ادا کی اور اپنی درخواست جمع کرا دی۔ اس نے اپنا سب سے اہم کام یعنی اپنا پرائیورٹی 1 ٹاسک اس وقت مکمل کر لیا جب شہر کے زیادہ تر لوگ اپنی صبح کی کافی بھی نہیں پی پائے تھے۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا وکیل دوپہر میں آرام سے پہنچا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا ڈیزائن بہترین ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ صبح 10 بجے پہنچیں یا شام 3 بجے۔ اس نے بھی نقد ادائیگی کی اور فائل جمع کر دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹنٹ آخر جیتا کس نے؟ کیا بہتر ڈیزائن جیتا یا پھر وقت پر کیا گیا کام؟ کچھ مہینوں کے بعد پیٹنٹ آفس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جب جج نے اس دن کی لاگ بک منگوائی تو پہلے موجد کی درخواست کا سیریل نمبر تھا انٹری نمبر 5 اور دوسرے موجد کی درخواست کا نمبر تھا انٹری نمبر 39۔ صرف 34 سطروں کے فرق نے ایک موجد کو ارب پتی بنا دیا اور دوسرے کو تاریخ کے اوراق میں کہیں گم کر دیا۔ جیتنے والے موجد تھے الیگزینڈر گراہم بیل، جو بعد میں ایک ارب پتی بنے اور مشہور زمانہ کمپنی AT&T کی بنیاد رکھی، اور دوسرے موجد وہ تھے ایلیشا گرے، جن کا نام آج ہم میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے تاریخ دان کہتے ہیں کہ گرے کا ڈیزائن بیل سے بہتر تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سلطنت بنانے والے تو الیگزینڈر گراہم بیل ہی تھے۔ اس کہانی سے ہمیں جو پہلا اور سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ ہے فرسٹ تھنگز پرنسپل، یعنی پہلا کام پہلے کرنے کا اصول۔ سیدھی سی بات ہے، ٹائمنگ ہی سب کچھ ہے، سب سے اہم کام سب سے پہلے کرنا۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ٹائمنگ بہت اہم ہے، لیکن ذرا سوچیں کیا ہوگا اگر بہترین ٹائمنگ کا اطلاق غلط کام پر کر دیا جائے؟ کیا صرف جلدی کام شروع کر دینا ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ آئیں اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اور یہیں پر ہمارا دوسرا اصول آتا ہے جو شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے، صحیح دیوار کا انتخاب کرنا، یعنی کہ سمت محنت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو لوگوں راہل اور سمت کا تصور کریں۔ دونوں ایک جیسے کمروں میں بند ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ 4 دیواروں میں سے ایک کے پیچھے سونا ہے جبکہ باقی 3 پہاڑ کی طرح مضبوط ہے۔ اب راہل صبح اٹھتا ہے، پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، اور پھر دوپہر میں جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بھی دیوار پر کلہاڑی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سمت ہے، وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے ہر دیوار کو کھٹکھٹا کر صحیح دیوار کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر اپنی پوری توانائی کے ساتھ اسی صحیح دیوار پر ضرب لگاتا ہے۔ اس کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ 100% توانائی کے ساتھ غلط دیوار پر ضرب لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ 50% توانائی کے ساتھ صحیح دیوار کو ہلکا ہلکا کھٹکھٹایا جائے۔ سمت کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اس کی صحیح سمت اور صحیح وقت پر کی گئی محنت۔ تو یاد رکھیں، سمت یعنی یہ جاننا کہ کون سا کام کرنا ہے، کوشش کی شدت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور یہ اصول صرف کہانیوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی میں بھی اتنا ہی سچ ہے۔ یہ دیکھیں، ایک شاندار مثال موجود ہے۔ اربن لے ویریئر ایک فرانسیسی ریاضی دان، ایک حقیقی ذہین شخص تھے۔ 1846 میں انہوں نے صرف کاغذ اور قلم کا استعمال کرتے ہوئے نیپچون سیارے کی موجودگی کی پیشگوئی کر دی، اور بعد میں سیارہ بالکل اسی جگہ پایا گیا۔ لیکن پھر وہ سمت کے لحاظ سے غلط ہو گئے۔
انہوں نے عطارد یعنی مرکیوری کی حرکت میں ایک معمولی سی لڑکھڑاہٹ کی وضاحت کے لیے ولکن نامی ایک بھوت سیارے کی پیشگوئی کی اور اپنی باقی کی ساری زندگی اسے تلاش کرتے ہوئے گزار دی، لیکن وہ سیارہ کبھی نہیں ملا۔ برسوں بعد آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ لیویریر کی سمت ہی غلط تھی، اصل مسئلہ نیوٹن کی ریاضی میں تھا۔ تو ہم نے سمت اور وقت کے اصولوں کو سمجھ لیا ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی بایولوجیکل کلاک سے کیسے جڑے ہیں، یعنی کام کرنے کا بہترین وقت آخر ہے کون سا؟ یہ گراف ہماری سرکیڈین ردھم کو دکھا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹیسول، جو ہمارا توجہ کا ہارمون ہے، صبح اٹھتے ہی اپنی انتہا پر ہوتا ہے اور پھر دن بھر آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم قدرتی طور پر دن کے پہلے حصے میں سب سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے اور اعلیٰ اثر والے کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ اپنی موٹیویشن کو ایک بیٹری کی طرح سمجھیں۔ صبح کے وقت یہ پوری طرح سے چارج ہوتی ہے اور دن بھر آپ کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے ساتھ یہ کم ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنی توانائی کے عروج کو سوشل میڈیا اسکرول کرنے جیسے کم اثر والے کاموں پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اپنے سب سے اہم کام کے لیے بچا کر رکھیں۔ چلیں تو اب ان تمام اسباق کو ایک ساتھ ملاتے ہیں اور ایک حتمی کامیابی کا فارمولا بناتے ہیں، ایک ایسا فریم ورک جسے روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے 4 مراحل پر مشتمل ایک بہت ہی سادہ ایکشن پلان۔ پہلا قدم، ان تمام کاموں کی ایک فہرست بنائیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ دوسرا قدم، اس ایک کام کی نشاندہی کریں جو آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالے گا۔ تیسرا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اسی ایک کام پر لگ جائیں، اور چوتھا، اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ تھک نہ جائیں۔ لہٰذا اہم نقطہ یہ ہے، اس پورے تجزیے کا جو مرکزی فارمولا ہے وہ ایک سادہ اور طاقتور مساوات کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ صحیح سمت جمع صحیح وقت برابر ہے ایک بڑا اثر۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے غور طلب سوال پر لاتا ہے، وہ ایک پرائیورٹی 1 کام کون سا ہے جو زندگی کو شاندار طریقے سے بدل سکتا ہے؟ وہ کون سی دیوار ہے جس پر اپنی پوری توانائی مرکوز کرنی چاہیے؟